فیض حمید پر اور بھی الزامات ہیں جن پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سازشی عناصر آج بھی بانی تحریک انصاف کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یادگار شہداء کا فساد بانی کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیا گیا۔ ملکی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہر فرد کا احتساب کیا جائے گا، وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا۔ بانی تحریک انصاف کو اقتدار میں لانا ایک منظم منصوبہ تھا۔ فیض حمید ملک کے ساتھ نہایت بھیانک کھیل کھیلتے رہے۔ بانی پی ٹی آئی کے روپ میں 4 سال حکمرانی کرتے رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ کی پوری داستان بیان کر دی۔ یہ عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے آج سے تقریباً 10 سال 12 سال قبل نہایت زور شور کے ساتھ سٹارٹ کیا گیا۔ جنرل فیض اور عمران خان ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم رہے۔ ہماری افواج اور ان کے ہیروز توہین آمیز سلوک کیا گیا ان کے یادگاروں کے ساتھ۔ 9 مئی کو تباہی کا منصوبہ فیض حمید اور بانی کا جوائنٹ وینچر تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف، کہا یادگار شہداء کا فساد بانی کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ جنرل فیض جو ہے یہ ملک کے ساتھ ایک نہایت ہی بھیانک کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے۔ مجھے بلا کے کہا گیا کہ میاں نواز شریف کے خلاف سٹیٹمنٹ دو۔ فیض حمید پر اور بھی الزامات ہیں جن پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ملکی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہر فرد کا احتساب ہوگا۔ 9 مئی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ تطہیر کا عمل جو ہے نا، یہ ہمارے صفوں میں بھی، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری سیاست میں لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے جو کل پرزے تھے اس ساری سازش کے، اور یہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ وزیر دفاع نے کہا پاکستان کی نئی تاریخ مئی میں رقم ہوئی، ہمیں اس پر فخر ہے۔ سازشی عناصر آج بھی بانی تحریک انصاف کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ قائم رہتا تو نہ جانے ملک کا کیا حشر ہوتا۔ پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو انجام تک پہنچانا ناگزیر بن چکا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔